جہاں جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید۔ جی ہاں، یوٹیوب چینل پہ یا پوڈ کاسٹ کے ذریعے جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، بہت بہت آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تازہ ترین چھوٹی چھوٹی خبریں ایک مرتبہ پھر اور ان پہ ہمارا تبصرہ۔ سب سے پہلے جو باجوڑ کا دھماکہ بڑا افسوسناک ہوا، اس پہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، بہت سے دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد فرقہ واریت پھیلانا نہیں تھا، بلکہ غالب امکان یہی ہے کہ اس کا تعلق شاید انتخابات سے ہے۔ یہ ان کی اپنی ایک تھیوری ہے، اور وہ تھیوری کس حد تک درست ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیفنس اینالسٹ درست بھی کہہ رہا ہو یا وہ غلط کہہ رہا ہو۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ الیکشن چونکہ اس وقت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، جے یو آئی ایک بڑی اہم جماعت ہے، کے پی کے ایک بڑا ہاٹ ایریا ہے، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دھماکہ ہوا بڑا افسوسناک، 43 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ اس میں 10 کلو بارودی مواد کہتے ہیں کہ استعمال ہوا ہے، بال بیرنگ تھے اور ہائی ایکسپلوسیو کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف کے بغض میں ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کیسے پہنچایا اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ حویلی بہادر شاہ میں 1250 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے کو بند کیا گیا۔ قومی خزانے کو 77 ارب کا نقصان پہنچایا گیا، کیونکہ یہ منصوبہ 74 ارب کے ساتھ 2019 میں مکمل ہونا تھا، لیکن بدنیتی اور ملک دشمنی کی وجہ سے قوم کے 77 ارب روپے ضائع کیے گئے، کسی نے سو موٹو ایکشن بھی نہیں لیا۔ پی ٹی آئی نے ایک ایکشن لیا ہے اپنے ہی سینیٹرز پہ۔ وہ کیا ایکشن ہے کہ آرمی ایکٹ پہ کس طرح سے ان کے پارلیمنٹیرین نے اس میں حصہ لیا، اس میں سے بہت سے کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے، اور جس میں وزیر اعلیٰ محمود خان، ضیاء اللہ بنگش، اشتیاق ارمڑ سمیت 20 سے زائد ارکان کی رکنیت ختم کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے یہ نوٹسز جاری کیے ہیں۔ پارٹی ترجمان کے مطابق شبلی فراز تحقیقات کی روشنی میں پارٹی سے انحراف کے مرتکب ارکان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے بڑے معصوم لوگ ہیں ویسے کہ آرمی ایکٹ منظور بھی کرا دیا، اور اس کے بعد ہلکا سا ایکشن بھی لے لیا۔ تو ایکشن لینے کا جو بات ہوتی ہے وہ وقت پہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح سے جج کی بیگم صاحبہ نے ایک مظلوم ملازمہ پہ 14 سالہ ملازمہ پہ جو تشدد کیا تھا، اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے تھا، نہ کہ ان کو ضمانتیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن اس میں ایک بہتر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے، انسٹرکشن دے دیے ہیں کہ سخت ترین کارروائی کی جائے گی، بچی کو انصاف دیا جائے گا، علاج کرایا جائے گا، پولیس کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر ہی اس بچی کے ساتھ انصاف بھی کرے گی، اور ملزمان کے سخت کارروائی کی جائے گی، چاہے ان کا تعلق کچھ بھی ہو، کہاں سے بھی ہو۔ ناظرین، اس طرح کی جو خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، وائرل کیا جائے، سوشل میڈیا پہ پھیلایا جائے، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں دنیا بھر میں، اس میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت ساری بری خبریں سننے کو ملتی ہیں، تو کچھ چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں بھی ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری ہے، اس کی بڑی خوشخبری ہے۔ مصدق ملک صاحب نے بتایا کہ سعودی عرب اور یو اے ای متحدہ عرب امارات مل کر انہوں نے پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا عندیہ بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان میں 24 ارب ڈالرز اور یو اے ای نے 22 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہے مصدق ملک، اور یہ انہوں نے بتایا کہ چاغی میں 6 سے 7 مائنز ہیں جب پاکستان سرمایہ کاری لا سکتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر خوشخبری کا ہی ذکر چل پڑا ہے تو پی ایم ایل این کے چاہنے والوں کے لیے شہباز شریف نے خوشخبری دی ہے، اور کہا ہے کہ نون لیگ اگر اگلا الیکشن جیتتی ہے تو وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے، یعنی کہ نواز شریف اگلی باری، پھر نواز شریف 3 مرتبہ سے زائد چوتھی مرتبہ بھی آئیں گے، ظاہر ہے اس کے لیے ترمیم کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنے کو تیار ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس میں جو آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک تھوڑا سا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ جو الائنس بنیں گے، پولیٹیکل الائنس اور الیکٹورل الائنس، یہ کتنے اہم اور کتنے اہم نہیں ہیں۔ جو بات ہم نے کل کی تھی اور آپ سب نے دیکھا کہ باجوڑ میں
بڑا دھماکہ ہوا، اس کی فوٹیج بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھ لی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک افسوسناک بات ہے، لیکن اس کو جس طرح سے جوڑا جا رہا ہے، جس طرح سے ٹوسٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک کنسپریسی ہے، ایک طرح کا سازش ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو الیکشن روکنے کے لیے کیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر آ گئی ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کی ہے، مذمت کی ہے اور کہا کہ یہ اللہ ہمارے ملک کو، پاکستان میں جو ہم امن آ گیا ہے، اب دہشت گردی کی کوئی نئی لہر نہ آ جائے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، لیکن جانے والے اپنی جانوں سے چلے گئے اور ہم اب اپنے اس پہ سیاست کھیل رہے ہیں، تو وہ ایک تھوڑی سی افسوسناک بات ہے۔ جو شہباز شریف نے الزام لگایا عمران خان پہ کہ ایک جو پروجیکٹ تھا میگا واٹ کا، 1200 میگا واٹ کا حویلی بہادر شاہ میں، یہ بڑی زیادتی کی ہے خان صاحب آپ نے۔ آپ کی سیاسی منافرت کی ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ نواز شریف کے بغض میں آپ ملک کا اتنا بڑا نقصان کر دیں گے۔ 1200 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا، 2019 میں مکمل ہونا تھا، 2018 میں آپ آ گئے تھے، آپ نے 1 سال کے اندر وہ پورا پروجیکٹ ہی تہس نہس کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم آپ نے کیا ہے، اور اس طرح کے ظلم بار بار ہوئے ہیں۔ جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنا ایک نیا کھیل رچاتی ہے، وہ نئے پروجیکٹ لے کر آتی ہے، نئے ٹھیکے بنتے ہیں، نئے ٹینڈر نکلتے ہیں، اور اس میں ہمارے ملک کا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو موٹو لینا چاہیے، اس پہ اب ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک کرپشن کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس سے آپ نے کبھی کسی کو میر جعفر، کسی کو میر صادق کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی ڈرٹی ہیری کہہ دیتے ہیں۔ یہاں تک تو برداشت کیا جا سکتا تھا کہ یہ سب آپ کے الفاظ تھے، جذبات میں کہے ہوں گے، جیسے بھی کہے ہوں گے، لیکن جو پریکٹیکل گراؤنڈ میں ریالٹی ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک بڑے پروجیکٹ کے ساتھ زیادتی کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک کنٹینیوٹی چل رہی تھی نواز شریف کی، جو کہ مکمل ہونے جا رہا تھا 2019 میں 74 ارب کے لاگت سے، لیکن آپ نے اپنی بدنیتی اور ملک دشمنی، یہ شہباز شریف الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے اضافی 77 ارب روپے خرچ ہو گئے پاکستان کی عوام کے، پاکستان کے ٹیکس پیئر کے۔ تو یہ کون دے گا؟ اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف نے بڑا ویلڈ کویشچن اٹھایا ہے، اور اس کویشچن کو اب آپ جواب دیں، چاہے عدالتوں میں دیں یا میڈیا پہ دیں یا ٹویٹ سے دیں۔ ویسے تو ٹک ٹاک بھی آپ کے پاس ہے، ٹک ٹاک پہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جو اب آپ ایکشن لے رہے ہیں آرمی ایکٹ کے خلاف، آپ ہی کی جو ویڈیو کلپس ہیں وہ چل رہی ہیں، جس میں آپ اس کو بڑا پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ یہ ضروری ہوتا ہے، دوسرے ملکوں کی آپ مثالیں دے رہے تھے کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، جب ایکسٹریم میجرز ہوتے ہیں تو ایکسٹریم کام کرنے پڑتے ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک طرف تو بڑے دبے انداز میں خاموشی سے، چپکے سے یہ پاس کروانے میں تو آپ کے پارلیمنٹیرین نے ہاتھ اپنا کیا، اس میں حصہ لیا، لیکن اب آپ ان کے خلاف آپ ایک کازمیٹک کارروائی کر رہے ہیں کہ میں اب کارروائی کروں گا اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تو یہ ذرا سا زیادتی ہے۔ میں بار بار اپنے ویلاگز میں اس ظالم جج کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سومیہ نام ہے ان کا، اور عاصم حفیظ وہ جج ہے جس کی گھر میں یہ واقعہ ہوا، اور ایک اور جج فاروق حیدر نے ان کو اپروول دی کہ آپ جو ہے وہ جائیے، اور آپ کو ضمانت دی جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو ری گروپ کیجئے اور دوبارہ اسٹریٹجی بنائیے، نئے وکیل، نئے پیپر ورک، مکمکہ سیاست، دباؤ، پریشر، پیسہ سارا استعمال کریں، اپنی جان چھڑائیں۔ ایک دوسرے کی اس طرح سے ایلیٹ مدد کرتی ہے۔ غریب کا یہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ٹویٹ کر سکتے ہیں، ولاگ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس پہ سخت ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے کہ کس کا تعلق کہاں سے ہے، کون ہے، کتنے پاورفل لوگ ہیں۔ ایک معصوم پاکستانی کو انصاف ملے گا، اور ان مجرمان کے خلاف قرار واقعی کارروائی بھی کی جائے گی اور سزا بھی دی جائے گی۔ خوشخبری آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ میاں دے نعرے وجن گے، نواز شریف آئیں گے، جب الیکشن ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہہ دیا ہے ہمارے امیدوار وزیر اعظم کے لیے نواز شریف ہوں گے۔ تو یعنی کہ اب اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر بھی کسی اور کو وزیر اعظم لانا چاہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل ٹگ آف وار ہوگی وہاں۔ ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے گا ہمارا شو، اسی طرح سے سبسکرائب کیجئے چینل کو، گھنٹی کا بٹن دبائیے، اور اپنی محبتوں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے گا، سلامت رہیے۔